الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. ایک صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد. سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں، تمام مومنات کی خدمت میں اور صاحب الزمان علیہ السلام کی خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہیں، تہنیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں آقا کی جدائی کی. اور اتنے دنوں کے بعد آقا کی تشریح ہونے جا رہی ہے. بس بہت کچھ آپ لوگوں نے ابھی تک سن لیا ہے، بہت کچھ بیان کیا جا چکا ہے، اب زیادہ کچھ کی تو گنجائش نہیں بچی ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں بیان کی ضرورت بھی نہیں. آپ لوگوں نے بہت کچھ اپنی نظروں سے دیکھ لیا ہے اور اپنے قلب سلیم کے ذریعے سے محسوس کر لیا ہے. رہبر کی شہادت کوئی عام شہادت نہیں ہے. اور خود قرآن بارہا کہہ رہا ہے. قرآن میں کئی آیتیں ہیں، جیسا کہ آپ لوگوں کو آیتیں یاد ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ مستقل کم سے کم یہ 2 سال میں نہ جانے کتنی مرتبہ آپ کے درمیان یہ آیت پڑھی گئی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. کہ گمان نہ کرنا، یعنی بولنا کہنا تو دور کی بات ہے، گمان بھی نہ کرنا جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، گمان نہ کرنا کہ وہ مر چکے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں. بلکہ یوں کہہ دیا جائے، ابھی آپ لوگوں میں سے سوال کریں کہ آپ لوگ یہ بتا دیجئے مجھے کہ شہید قاسم سلیمانی کی شہادت سے پہلے اتنے پورے مجمع میں کون ایسا ہے جو انہیں جانتا تھا؟ ہاتھ اٹھائیں آپ لوگ. کوئی ایک بھی نہیں جو شہید قاسم سلیمانی کو ان کی شہادت سے پہلے جانتا ہو؟ ماشاءاللہ سے یہ 2-4 لوگ ہیں جو پہلے سے جانتے تھے، باقی ماشاءاللہ 100 سے زیادہ کا مجمع ہے لیکن نہیں جانتے تھے. لیکن اللہ کا اہتمام دیکھیے اور اللہ کا انتظام دیکھیے کہ جب شہید ہو گئے تو گویا دوبارہ زندہ ہو گئے. بلکہ یوں کہہ دیا جائے کہ ان کی شہادت ہی ان کی زندگی کا آغاز تھا. کیونکہ جب بچہ شکم مادر سے باہر آتا ہے تبھی تو اسے لوگ جانتے ہیں، اس سے پہلے تو کوئی نہیں جانتا ہے. یعنی شہادت ایک ایسی چیز ہے کہ شہید زندگی سے زیادہ مرنے کے بعد پہچانا جاتا ہے. کتنی سارے سیدہ ابھی دیکھیں نا، دشمن جب تلوار سے نہیں جیتتا ہے، جب حملوں سے نہیں جیتتا ہے، جب خنجر سے نہیں جیتتا، جب توپ سے نہیں جیتتا، جب فائٹر جیٹ سے نہیں جیتتا ہے نا، تو وہ کون سی جنگ چھیڑتا ہے؟ وہ فکری جنگ چھیڑ دیتا ہے. اور آگاہ رہیے گا، ابھی دیکھیے گا تھوڑے دن کے بعد نا یہ جو رہبر کا جنازہ اتنی شان سے اٹھا ہے نا، اس پہ بھی آ جائیں گے، ویڈیو آ جائیں گے، آپ کے سامنے آ جائیں گے. اور ہزاروں نہ جانے کتنے اعتراض ہو جائیں گے کہ معاذ اللہ نہیں معلوم کہ کیا بنا دیا گیا اور کیا بنا دیا گیا، وہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے. کیونکہ امریکہ اور اسرائیل نے کچھ ایسے نمونوں کو یوٹیوب پر بٹھا کے رکھ دیا ہے کہ بس جو مرجعیت کی دم بھرتے ہیں بس ان کی حرکت پہ نظر رکھو، اور جیسے ہی ان کی طرف سے کوئی ایسا عمل ظاہر ہو بس فوراً ان کے اگینسٹ جا کر کے تم ویڈیو بناؤ. اور جو لوگ اس ماہ محرم میں جن لوگوں نے میری مجلس سنی ہوگی، یوٹیوب پہ سنی ہوگی، یا جو خود آئے ہوں گے مجلس میں، جنہوں نے حضوری طور پہ جنہوں نے مجلس سنی ہوگی، آپ کو یہ معلوم ہوگا اچھے سے کہ یہ دشمن کی یہ جو پلاننگ ہے، یہ دشمن 1100 ہجری سے
دشمن یہ پلان کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالا جائے، مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالا جائے، لیکن دشمن نہیں ڈال پا رہا تھا، اور خود 1710 ہجری میں باقاعدہ، ایک سلوات پڑھ کے آپ لوگ آگے بڑھ جائیں، کربلا 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 کربلا۔ ایران سے گزارش ہے ذرا سے آگے ایسی سلوات بھیجیے نا کہ ایران کی سرزمین پر پہنچ جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم فرجنا بہ۔ ہم حضوری نہیں پہنچ سکتے، خیالی طور پہ تو پہنچ سکتے ہیں نا، ہمارے خیال تو محدود نہیں ہے نا۔ انشاءاللہ کہ پروردگار ہم سب کو بھی وہ ثواب عطا فرمائے جو وہاں پر حضوری تشییع جنازہ میں شامل ہیں، ان لوگوں کو جو ثواب اللہ عطا کرنے والا ہے۔ کنیزان سیدہ، بس 5 سے 10 منٹ کے اندر آپ کو ہم وہ دشمن کی جو پلاننگ ہے بس وہ آپ کو سمجھا دیں، دشمن کی جو پلاننگ ہے وہ ہم آپ کو سمجھا دیں گے صرف 5 سے 10 منٹ کے اندر میں۔ امریکہ اور برطانیہ 11ویں صدی ہجری سے یہ پلاننگ کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ عیسیٰ مسیح یہ بشارت دے گئے ہیں کہ عیسائیت کو عالمگیر ہونا ہے، یعنی عیسائیت پوری دنیا میں پھیلنا ہے، عیسائیت کو یہ عیسیٰ مسیح یہ بشارت دے کر کے چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ جب تک ہم منصوبے نہیں بنائیں گے، جب تک ہم منصوبہ بندی نہیں کریں گے، تب تک ہم اپنے پلان کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے 1710 سے، ابھی کون سا چل رہا ہے؟ 2026 چل رہا ہے، 1710 سے ان لوگوں نے باقاعدہ میدان میں اترنا شروع کر دیا اور اپنے نمائندوں کو اسلامی ممالک میں بھیجنا شروع کر دیا۔ ان کے نمائندے اسلامی ممالک میں جاتے تھے، قرآن کو سیکھتے تھے۔ ہم اور آپ قرآن سے بہت پیچھے رہ گئے، ہم اور آپ قرآن سے، وہ خواتین جو یہاں پر وہ خاران موجود ہیں کہ جو حوضے کی پڑھی ہیں، بس ان تک ہی محدود رہ گیا۔ اگر قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ اگر پوچھ لیں تو شاید نہیں آئے گا، لیکن دشمنوں نے یہ کیا کہ اپنے نمائندے کو اسلامی ممالک میں بھیج کر کے اور اسلام کی تفسیر، شان نزول، قرآن کی تحویل، تفسیر، ہر چیز، وہ بھی کچھ کو شیعوں کے یہاں بھیجتے تھے اور کچھ کو سنیوں کے یہاں بھیجتے تھے، تاکہ شیعوں کے مطابق بات کی جائے اور سنیوں سے سنیوں کے مطابق بات کی جائے۔ یہ ان کی پوری پلاننگ تھی۔ اور شیعوں کے درمیان یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کے درمیان پھوٹ ڈالی جا سکتی ہے، سنیوں کے درمیان یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیز ان کے پاس ایسی ہے جن کے ذریعے سے ان کے اندر پھوٹ ڈالی جا سکتی ہے۔ کنیزان سیدہ، ان لوگوں نے سنیوں کے درمیان بہت آسانی سے پکڑ لیا تھا کہ انہیں کس طرح سے بہکانا ہے، انہیں کس طرح سے اپنے قبضے میں لینا ہے، ان کے درمیان کس طرح سے پھوٹ ڈالنا ہے۔ اسی لیے یہ لوگ سب سے پہلے یہ لوگ 18ویں صدی ہجری میں، یعنی ابھی 2026 چل رہی ہے، 18ویں صدی ہجری میں یہ لوگ مذہب وہابیت کو بنانے پر کامیاب ہو گئے تھے۔ لیکن شیعوں کے یہاں ایسا کچھ نہیں کر پائے۔ شیعوں کے یہاں جب ان لوگوں نے ایسا کچھ یہ لوگ نہیں کر پائے تو ان لوگوں نے سوچا کہ اب شیعوں کے درمیان یہ دیکھنا ہے کہ شیعہ میں کون سی ایسی مضبوط چیز ہے، کون سی ایسی طاقتور چیز ہے کہ جو ہر شیعہ کو اپنے سے جوڑ کر رکھی ہے۔ جب ان لوگوں نے تاریخ شیعت کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ پوری شیعت میں ایک چیز ہے، اس دوران یعنی دوران غیبت کبریٰ میں شیعوں میں صرف ایک چیز ہے کہ جو پوری قوم کو جوڑ کر کے رکھی ہے، بلکہ یوں کہہ دیا جائے کہ شیعت میں ایک ایسی شخصیت ہے جو تسبیح کے اس دانے کی طرح ہے، جو پوری تسبیح کے دانوں کو جوڑ کر رکھا ہے، وہ مرجعیت ہے۔ اب اگر شیعوں کے درمیان فرقہ اندازی کرنا ہے، فرقے بنانا ہے، تفرقہ ڈالنا ہے، تو ان کی مرجعیت سے ان کے جوانوں کو بدگمان کر دو، ان کی مرجعیت سے ان کے جوانوں کو بدگمان کر لو۔ اور 1890 میں
सर्च करिएगा, आप लोग को मिल जाएगा। 1890 में बरतानिया ने 5000 लेडीज और जेंट्स दोनों मिला करके 5000 लोगों को उन मकामात पर भेजा जहाँ पर हौज़े इल्मिया था, यानी हौज़े इल्मिया नजफ़ में, हौज़े इल्मिया करबला में, हौज़े इल्मिया शाम में, हौज़े इल्मिया ईरान में, यानी इन हौज़ों में भेजा 5000 लोगों को भेजा कि जाओ और जा करके पहले इनके जो अकायद हैं उन्हें सीखो, फिर आने के बाद इनके अकायद के ज़रिए इन पर हमला करो। कनीज़ान सैयदा, याद रखिएगा ये मेरी बात याद रखिएगा, अगर कोई भी शख्स, चाहे वो यूट्यूब से हो, चाहे वो किसी भी चैनल से हो, चाहे वो कोई भी क्लास हो, चाहे वो कोई भी शख्स आपके सामने आए और मरजइयत के खिलाफ अगर बोले, अगर उलमा को बुरा बनाए, तो ये समझ लेना कि ये हमारे में से नहीं है, ज़रूर इसे बरतानिया और अमेरिका ने भेजा है इस काम को अंजाम देने के लिए। चाहे वो यूट्यूब के जरिए आप सुने, यूट्यूब पे जो लोग बैठे हैं ना, देखें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रोज़े आशूर तक बिस्तरे साथ से क्या कहा था कि क्या तू मुझे पहचानता नहीं है, क्या तू नहीं जानता मैं फर्जंदे ज़हरा हूँ, क्या तू नहीं जानता कि मैं फर्जंदे नबी हूँ। क्या कहता था, जवाब क्या देता था, मुझे शहरे रई चाहिए, शहरे रई के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, फर्जंदे ज़हरा को कत्ल करना पड़े तो मैं कत्ल कर दूंगा, मुझे शहरे रई चाहिए। ये याद रखिएगा, जितने भी लोग हैं ना जो मरजइयत के खिलाफ आ रहे हैं ना, उनके लिए उनका एक शहरे रई है। किसी का शहरे रई दुबई है, किसी का शहरे रई सऊदी अरबिया है, किसी का शहरे रई जो है वो इंग्लैंड है। क्यों सवाल ये है कि क्यों आज जो खतीब मिंबर पर आते हैं या जो नौहा खान हैं जो अमेरिका से नौहा बना के भेज रहे हैं और अब बड़े जोश में पड़ रहे हैं, जो नौहा खान दुबई से भेज रहे हैं क्योंकि उनका शहर रई दुबई है, वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, वो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर बोल देंगे, मरजइयत पे एक लफ्ज बोल देंगे ना, तो उनका जो शहर रई जो दुबई की शक्ल में है ना, वहां से भगा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो अभी शहर रई तो भाई कैसे छोड़ा जाए, दुबई को कैसे छोड़ा जाए। याद रखिएगा ये बातें। अगर कोई खिलाफ बोल रहा है, चाहे वो वीडियो आपके सामने आ रही है, ऑडियो आ रही है, ये याद रखिएगा कि ये अमेरिका और इजराइल के चेले हैं जिन्हें मुअय्यन किया गया है आपकी फिक्रों को, आपके जवानों को बहकाने के लिए। बस यही उनका प्लान है। सैयदा, ये जो जालिम होते हैं ना, आज सवाल होगा ना कि क्यों इतने बड़े पैमाने पर रहबर का जनाजा उठाया जा रहा है, इतने बड़े पैमाने पे क्यों उठाया जा रहा है, क्यों उठाया जा रहा है। इसका जवाब बस इतना है ना कि जालिम की ये आरज़ू होती है कि मजलूम के जनाजे को खामोशी से दफन कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह की सुन्नत रही है, अल्लाह का कानून रहा है कि जब तक दुनिया में जुल्म सर उठाता रहेगा, अल्लाह अपने एक बंदे को भेजता रहेगा ताकि जालिम के सर को काट कर जुल्म का खात्मा कर दे। और जालिम का पहला जो हदफ होता है वो शहीद का जिस्म होता है, पहला हदफ शहीद का जिस्म होता है और दूसरा हदफ तारीख होती है। जालिम के दो हदफ होते हैं, पहला हदफ जिस्म होता है, दूसरा हदफ तारीख होती है। वो जालिम जो है वो गर्दन काटने से ज्यादा शहीद की याददाश्त को मिटाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है अगर शहीद जिंदा रहेगा तो एक शख्स बनकर बोलेगा, लेकिन अगर शहीद मर जाएगा और मर के अगर जिंदा हो जाएगा तो सदियां बोलना शुरू हो जाएंगी। यही वजह है वो कौम की हयात है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है।
नमरूद, हर ज़माने का फ़िरौन, हर ज़माने का यजीद, उसकी यही ख्वाहिश रहती थी कि शहीद के जनाजे को खामोशी से जल्द अज जल्द दफन कर दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा मेरी सल्तनत के लिए एलाने मर्ग हो जाए। यही उसकी ख्वाहिश रहती थी। मगर सुन्नत इलाही ये नहीं कि नाहक खून रेत में बहे और गुम हो जाए, बल्कि कानून कुदरत ये है कि जब बातिल खून बहाता है तो हक खून को ज़बान अता कर देता है। जब जुल्म कब्र बनाता है तो वही कब्र को मिंबर बना दिया करती है। जब कातिल खामोशी का एहतमाम करता है तो मशीयत सुकूत को ही खुतबा एहतजाज बना दिया करता है। करबला इसी कानून रब्बानी को कहते हैं। करबला इसी कानून रब्बानी को कहते हैं। अगर नैनवा की गर्म रेत पर खून इमाम हुसैन बहकर खामोश हो गया होता तो करबला एक सानहा रह जाता, करबला कभी इनकलाब ना बन पाता। लेकिन अगर असीरान करबला के कदम जंजीरों में जकड़े रहते और उनकी ज़बानें खामोश रहती, और अगर सब्र बयान से महरूम हो जाते और बसीरत अगर एहतजाज से खाली रह जाती तो तारीख जुल्म के हाथ लिखी जाती, तारीख जुल्म के हाथ लिखी जाती। लेकिन मशीयत ने ये फैसला कर लिया कि रहगुजार में बहने वाला खून बाजारों में बोलेगा, दश्ते नैनवा में कटने वाला सर बाजारों में कुरान की तिलावत करेगा, और असीरी सल्तनत की आज़ादी पर सवालिया निशान बन जाएगी। यही वजह रही है कि शहादत को बस इन्हीं मीज़ान में तौला जाता है, शहादत को हमेशा इन्हीं मीज़ान में तौला जाता है। और आज जब भी हमारे जहन में ये सवाल अगर उठता है कि क्यों ये रहबर के चाहने वालों ने हद से ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो बस उसका जवाब दो जुमलों में है। अगर कोई सवाल ये करे कि रहबर के चाहने वालों ने इस तशिए जनाजा को हद से ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो बस दो जुमलों में उसका जवाब है कि खामोश तदफीन जालिमों की आरज़ू हुआ करती है। ज़रा आप अपने दिल की गहराई में झांक कर देखिए किस सफ में खड़े हैं, किस सफ में खड़े हैं, ये ज़रा झांक कर देखिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सवालों में लोगों को उलझा करके अपने दर्द दिल को तो नहीं बयान किया जा रहा है, अपनी आरज़ुओं को तो नहीं बयान किया जा रहा है। यानी जाने सैयदा, आज आप देख रहे हैं कि ताबूत की शक्ल में रहबर के जनाजे को लोगों के सामने लाया जा रहा है, लोग तशहीर कर रहे हैं, लोग ज़ियारत कर रहे हैं। तो ये जो ताबूत होता है, शहीद का जो ताबूत होता है, वो एक महज लकड़ी का संदूक नहीं होता है, बल्कि वो तहजीबों के ज़मीर का मीज़ान हुआ करता है, तहजीबों के ज़मीर का मीज़ान हुआ करता है। कफन कभी सिर्फ सफ़ेद कपड़ा नहीं, कफन कभी सिर्फ सफ़ेद कपड़ा नहीं, बल्कि वो जालिम के स्याह चेहरे पर रोशन दलील हुआ करता है। जनाजा कभी सिर्फ चंद कदमों का सफ़र नहीं, बल्कि नस्लों के लिए समत को मुअय्यन करता है। और बाज़ औक़ात एक खामोश मैयत जिंदा खतीबों से ज़्यादा बलीग हो जाया करती है, जिंदा लश्कर से ज़्यादा ताकतवर हो जाया करती है, जिंदा हुक्मरानों से ज़्यादा मुअस्सिर साबित होती है। कनीज़ान सैयदा, ये वो शख्स कि जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी सिर्फ अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह में गुजार दी। हमारे एक उस्ताद थे ईरान में, वो कहा करते थे कि जब कोई अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के लिए वक्फ कर देता है तो अल्लाह उसकी मोहब्बत को पानी के कतरों में डाल देता है, और जब पानी के कतरों में अल्लाह उससे मोहब्बत को डाल देता है तो हर साहिब ज़मीर जो ये पानी पीता है उसके दिल में उसकी मोहब्बत पैदा हो जाती है। और आज इसकी मिसाल जो मेरे उस्ताद ने तकरीबन 20 साल पहले ईरान में कही थी, 15 साल पहले ईरान में कही थी, आज वो मिसाल मैं अपनी आँखों के सामने देख रही हूँ। बस आखिर में
ایک جملہ اور کہہ کے اختتام کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں رہبر پوری زندگی اتحاد کا پیغام دیتے رہے، پوری زندگی اتحاد کا پیغام دیتے رہے کہ ہمارے شیعہ بھائی، ہمارے سنی بھائی آپس میں بھائی بھائی ہیں، دو بازو ہیں، ایک شیعہ ہے ایک سنی ہے، اگر بازو ہی بازو کو کاٹنے لگے، یعنی آپس میں ہی دو بھائی اگر لڑنے لگے تو پھر اس گھر کا کیا ہوگا، اس قوم کا کیا ہوگا کہ اگر آپس میں ہی لڑنا شروع کر دے انسان۔ یہ پیغام رہبر پوری زندگی دیتے رہے۔ بس آخری جملہ کہ دیکھیں نا، جو زندگی کی تمنا تھی اسے اللہ نے پورا کیسے کر دیا کہ رہبر نے خاک میں جانا گوارا نہیں کیا۔ کتنے مہینے ہو گئے تھے شہادت کے؟ 4 مہینے سے زیادہ ہو گئے نا، لیکن رہبر نے خاک کو بھی اس وقت تک گوارا نہیں کیا جب تک تقریباً 100 سے زیادہ ممالک اور پوری کائنات کے باضمیر دلوں کو ایک پوائنٹ پہ لا کر جمع نہیں کر دیا، خاک میں جانا گوارا نہیں کیا۔ اور دیکھیں نا کیسے مبلغ قرآن تھے کہ پوری زندگی تبلیغ کرتے رہے اور اپنے جنازے کو بھی تبلیغ بنا دیا۔ بس کنیزان سیدہ، زیادہ کی گنجائش نہیں ہے، اذان بھی شاید ہو رہی ہے۔ کنیزان سیدہ، ایسے جو نفوس ہوتے ہیں نا، موت ان کا اختتام نہیں ہوتی ہے، موت ان کا اختتام نہیں ہوتی ہے، بلکہ موت ان کی زندگی کی شروعات ہوا کرتی ہے۔ آج زمین نے اپنی ایک امانت کو اپنے سینے میں ضرور چھپا لیا ہے، لیکن آسمان نے ایک گواہ توحید کو اپنے دامن میں سجا لیا ہے، اور قیامت تک یہ شخص جس کی زندگی محور توحید تھی، توحید کی گواہی دیتا رہے گا۔ ارباب ازاں، آج آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں پوری کائنات میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے، یا یوں کہہ دیا جائے کہ پوری کائنات کا دل اس کے سینے میں سہما ہوا ہے، اور پوری کائنات کی نظر ایران پر ٹکی ہوئی ہے کہ ایران میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ کتنے بہترین طریقے سے اور کتنے بڑے پیمانے پر تشییع جنازہ ہو رہی ہے، اور کتنے زیادہ لوگ شامل ہو رہے ہیں جنازے پر۔ بس آپ کو 5 ایسے جنازوں کی مختصر داستان سناؤں، اس کے بعد انشاءاللہ کہ اس کا اجر امام زمانہ علیہ السلام آپ کو دیں گے۔ آپ دیکھیں خاندان اہل بیت کے جنازوں کو دیکھیں، پنجتن پاک کے جنازے کو دیکھیں کہ رسول خدا کا جنازہ 3 دن تک پڑا رہا، اور رسول خدا کے جنازے پر صرف 11 لوگ تھے، رسول خدا کے جنازے پر صرف 11 لوگ تھے۔ اسی طرح رسول خدا کے بعد ان کی دختر عزیز کے جنازے پر صرف مولائے کائنات اور ان کے بچے تھے، اور شب کی تاریکی میں ان کے جنازے کو اٹھایا گیا۔ اور اس کے بعد مولائے کائنات کا جنازہ دیکھیے کہ مولائے کائنات کا جنازہ صرف ان کے 2 بچوں نے اٹھایا تھا، اور امام حسن کا جنازہ جو بھائیوں نے بڑی شان سے تو اٹھایا تھا، لیکن یہ جنازہ قبرستان جانے سے پہلے گھر واپس آ گیا کہ جس کے جنازے پر تیریں لگی ہوئی تھی۔ ارباب ازاں اور خاندان عصمت و طہارت کا جو 5واں جنازہ تھا، وہ 3 دن تک کربلا کی خاک پر بے غسل و بے کفن پڑا تھا۔ ارباب ازاں، آج رہبر کا جنازہ اتنی شان و شوکت سے اٹھا ہے نا، لیکن دل یہ کہتا ہے کہ جب رہبر کا جنازہ اٹھایا گیا ہوگا نا، تو ایک مرتبہ رہبر نے جنت البقیع کا رخ کیا ہوگا، اور جنت البقیع کا رخ کر کے کہا ہوگا، جد ماجدہ مجھے معاف کر دیجئے گا، آپ کا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھایا گیا اور میرے جنازے میں اتنا ہجوم ہے۔ ارباب ازاں نہیں معلوم
کہ ہمارے رہبر نے کربلا کا رخ کیا ہو اور رخ کر کے کہا ہو کہ جد ماجد آپ کا جنازہ 3 دن تک کربلا کی خاک پر پڑا تھا، کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا، لیکن ہائے میرے جنازے کو اتنی شان و شوکت سے اٹھایا گیا۔ ارباب ازا بس سید مجتبیٰ خامنئی سے یہ کہنا چاہیں گے کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے اپنے بابا کو کاندھا دیا یا نہیں دیا، مجھے نہیں معلوم آپ نے اپنے بابا کو کاندھا دیا یا نہیں دیا، لیکن اتنا معلوم ہے کہ آپ نے اپنے بابا کا جنازہ لوگوں کے کندھوں پہ دیکھا، وہ بھی اتنی شان و شوکت سے دیکھا۔ ذرا سوچئے گا کہ اس بیٹے کا کیا عالم رہا ہوگا کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، ضعیف باپ کا جنازہ کربلا کی خاک پر پڑا ہوا تھا، جوان بیٹا باپ کے لاشے سے گزارا گیا لیکن بابا کو غسل و کفن نہ دے سکا۔ ارباب ازا ہمارا اور آپ کا چوتھا امام پوری زندگی یہی کہہ کے تو روتے تھے، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا۔ ایک شخص مدینے میں آیا اور آ کے کہہ رہا تھا میں غریب ہوں، مجھ پہ رحم کرو۔ امام سجاد نے کہا اے شخص یہ بتا کہ تو کہہ رہا ہے تو غریب ہے، تو اتنا بتا کہ اگر تو مر جائے گا تو تجھے لوگ غسل و کفن دیں گے کہ نہیں؟ اس شخص نے کہا یہ مسلمانوں کی بستی ہے، اگر میں مر گیا تو ضرور مجھے غسل و کفن دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ امام نے اپنا سر سے، ایک مرتبہ امام نے اپنا ہاتھ اپنے سینے میں مارا، ہائے میرا بابا 3 دن تک کربلا کی زمین پر بے غسل و بے کفن پڑا رہا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ ارباب ازا ہمارا اور آپ کا امام نا 35 سال تک جب بھی نا مدینے کی گلیوں سے گزرتا تھا نا، قصاب کے محلے سے جب گزرتا تھا نا تو قصاب اپنی دکانوں پہ پردے ڈال دیا کرتے تھے، قصاب اپنی دکانوں کو بند کر لیا کرتے تھے۔ ایک قصاب نے دیکھا امام جا رہے ہیں، دوڑ کر امام کے پاس آیا، امام نے سوال کیا جانور ذبح کیا ہے؟ کہا ہاں مولا۔ کہا پانی پلایا تھا؟ کہا مولا میں مسلمان ہوں، مجھے احکام ذبیحہ معلوم ہے، مولا ہم جانوروں کو اس وقت ذبح کرتے ہیں جب انہیں پانی پلا دے۔ ارباب ازا زیادہ بیان نہیں کروں گی آپ کے سامنے، بس صرف احکام ذبیحہ بیان کروں گی، صرف احکام ذبیحہ آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ احکام ذبیحہ میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ جب کسی جانور کو ذبح کرو نا تو وہ بھوکا اور پیاسا نہ ہو۔ ہائے میرا مولا، دوسرا احکام ذبیحہ یہ ہے کہ جب کسی جانور کو ذبح کرو تو جانور کے سامنے دوسرا جانور نہ ہو۔ 70 قدم کے فاصلے سے زینب دیکھ رہی تھی، ماجائی کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ تیسرا احکام ذبیحہ یہ ہے کہ چھری تیز ہو۔ روایت کے جملے ہیں شبر ملعون جب میرے مولا کی سر کو تن سے جدا کرنے جا رہا تھا، خنجر کو پتھر پر مار کر خود کرتا جا رہا تھا۔ ارباب ازا چوتھا احکام ذبیحہ یہ ہے نا کہ جب کسی جانور کو ذبح